عبدالستار ایدی ایک مستند سوانح حیات کلی کتاب کے مطابق ایدی نے 50 کی دہائی میں سماجی خدمت شروع کر دی تھی، تاہم عوام میں سماجی بہبود کا شعور اجاگر کرنے اور فلاحی ریاست کے قیام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے 1962 میں بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ 1970 میں جب بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے تو ایدی نے بھی الیکشن میں قسمت آزمائی کی، لیکن ان کی سادگی اور صداقت کا پرچار لوگوں کو متوجہ نہ کر سکا اور وہ ہار گئے۔ ان کی سوانح حیات پر مبنی کلی کتاب میں صفحہ نمبر 133 میں لکھا ہے، ایدی صاحب نے حج کے موقع پر کیسی مناسب دعا کی تھی کہ اے خدا میری انا کو مکمل طور پر فنا کر دے۔ اللہ کو ایسی دعائیں بہت پسند ہے جس میں بندہ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے، تو پھر عبدالستار ایدی کی یہ دعا کیوں کر قبول نہ ہوتی؟ لہٰذا دنیا جسے خدمت حل کا مثالی چہرہ مانتی ہے، اس نے ساری زندگی نہایت سادگی سے بسر کی۔ پاکستان کی فلاحی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی وفات سے قبل جب شدید علیل ہوئے تو پیپل پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی طرف سے بیرون ملک علاج کروانے کی پیشکش کی گئی، جسے ایدی صاحب نے مسترد کر دی تھی، اور آخری سانس انہوں نے اسی شہر میں لی جہاں سے انہوں نے خدمت حل کا بیڑا اٹھایا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی اس طرح تربیت کی کہ ان کے وفات کے روز بھی ملک بھر میں پھیلی ہوئی ایدی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں معطل یا تاخیر کا شکار نہ ہوئی، بلکہ اسی طرح کام جاری رہا جیسے ان کی حیات میں ہوتا تھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ یہ دستور زندگی ہے کہ اگر آپ کسی بھلے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کچھ بدنیت لوگ آپ کی نیک نیتی کو ضرور کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ملنے والے عطیات پر بھی سوال اٹھائے، لیکن ایدی بڑھتے گئے اور ان کی نیک نیتی کا عالم یہ تھا کہ ان کی خدمات ملک بھر میں پھیلنے کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جا پہنچی۔ افغانستان، برطانیہ، امریکہ، بنگلہ دیش، جاپان، نیپال اور آسٹریلیا میں بھی ایدی فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہے۔ دوستو، عبدالستار ایدی تو نہ رہے، لیکن ان کی نیک اعمال کی صورت میں ایدی فاؤنڈیشن ہمیشہ ان کا نام روشن رکھے گی۔ جب بھی اس ادارے کی خدمات کا ذکر ہوگا، ایدی صاحب تب سامنے آئیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، نہ ہم رہیں گے لیکن ہمارے اچھے برے اعمال ہمیشہ دنیا میں یاد رکھے جائیں گے۔ نامور خاتون صحافی فرزانہ چودھری نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھتی ہے، ایدی نے اعتراف کیا کہ سیاسی مہم جوئی ان کی غلطی تھی، کیونکہ حکومت کے قریب رہ کر سماجی بہبود کا فروغ، نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی اور بیداری کی تحریک، یہ سارے کام قابل قدر صحیح، لیکن ساتھ ہی کرپٹ ہو تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے۔ ضیاء الحق کی جانب سے دیا گیا 5 لاکھ کا چیک ایدی نے یہ کہہ کر واپس کر دیا، لوگوں میں خیرات دینے کا شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں، سرکاری گرانٹ قبول نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔